طرف دوڑو ففروا الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، ادھر تمہاری دوڑ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی دوڑ میں دوڑنے والا بنائے۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ صرف پیغمبر علیہ السلام کو ہی حکم نہیں ہے، پوری امت کے ہر امتی کو حکم ہے کہ جس کے پاس جو بھی خیر کی بات ہے وہ آگے پہنچائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا بس اب چھوڑو، ہم تو یہ کہتے ہیں بس ایک بار کہہ دیتا نا بس، اپنی اولاد کو بھی، دوست احباب کو بھی، جہاں بھی ضرورت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کرتے رہیں کرتے رہیں۔ آپ دیکھتے نہیں یہ پیپسی والے ہیں، یہ کوک والے ہیں، یہ جو بھی، کس کو نہیں پتا کہ پیپسی ہے مارکیٹ میں، لیکن پھر بھی اربوں وہ تشہیر پہ لگاتے ہیں، ایڈورٹائزنگ پہ ان کے کتنے کروڑوں اربوں خرچ ہوتے ہیں۔ اب کیا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کو بتایا جا رہا ہے؟ کیوں وہ خرچ کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ بار بار اپنی کمپنی کا نام اوپر رہے۔ تو یہ ہم ایک آدھی مرتبہ کسی کو کہہ کے چپ کر جاتے ہیں، نہیں، ہمیں بھی ایسے تذکیر کا عمل ایسا ہے جو مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اولاد کو بھی مسلسل سمجھاتے رہنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو بھی مسلسل سمجھاتے رہنا چاہیے، آس پاس پڑوس والوں کو بھی مسلسل نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کا کرنا یہ اہل ایمان کو فائدہ دیتا ہے، کرنے والے کو بھی سننے والے کو بھی فائدہ ہی ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے پیدا کیا انسانوں کو جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے انسانوں کو، اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میری زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد، تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد، جنوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بنا لے۔ آگے سورۃ طور ہے، سورۃ طور میں اللہ رب العالمین نے عجائبات قدرت کا بے مثال تذکرہ کیا ہے اور اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَعْمُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ اللہ اکبر، بے مثال تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر کیا، اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ، نصیحت کیجئے۔ پیچھے بھی تھا یہ حکم، آگے پھر، اور پھر یہاں ایک اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ الزام دھرتے تھے اس کا ادالہ کیا جا رہا ہے۔ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، آپ اپنے رب کی رحمت سے نہ تو کاہن ہے اور نہ ہی مجنون ہے، دیوانے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسا الزام ہے جو ہر نبی پہ لگایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو جادوگر ہے، پیارے نبی ہے جادوگر ہے، ہر ایک کو جادوگر ہے۔ یہ محترم ہمارے ماشاءاللہ محلے کے بڑے قابل احترام ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو بھی پورے محلے میں مشہور کیا ہوا ہے یہ کالا جادو کرتا ہے۔ میں حیران رہ گیا، کہتے پورے محلے میں باقاعدہ تشہیر ہے اس بات کی، آپ کالا جادو کرتے ہیں۔ میں حیران، اللہ اکبر، وہ جو کفر ہے، کالے جادو کرنے والے ایسے ہوتے ہیں یار، کیا کوئی سوچ سمجھ بھی۔ پھر اور بتا رہے تھے کہ آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ اکبر سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں سے اکٹھے کرتے ہیں، اتنے پیسے میرے پاس، پھر میں وہ سود پہ دیتا ہوں، موجیں کرتا ہوں۔ واہ، سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ پھر پلازے ہیں، مولوی کے پلازے، بڑا کتنا کرایہ آتا ہے، گاڑیاں ہیں، اور یار مجھے بھی بتا دو میری گاڑی کہاں ہے، میں ٹوٹی پھوٹی لے کے پھرتا ہوں۔ ہاں، مجھے پلازا ہی میرا دکھا دو کہاں ہے، کرایہ پتہ نہیں کون کھائے جا رہا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں، سوچتے نہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کی ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ان کو بھی ٹھکانے لگا۔
कैसे लोग हैं, देना भी कुछ नहीं, पूरे मोहल्ले का क्या तामुन है, कुछ नहीं देते, कस्में खाई हुई हैं। और जो देता है उसको भी रोकना, ना 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 इतना दिया जाए, वो अल्लाह तुम नहीं करोगे तो अल्लाह औरों को भेज देंगे, ये अल्लाह का काम है, होना ही होना है। मैं अल्लाह का मुलाजिम हूँ, आप लोगों का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं अल्लाह की मुलाजमत समझते हुए काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर देंगे और देते हैं। हाँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये लगाए हुए इल्जाम की इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांध के क्या कह रहे हैं, फदक्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। लोग कहते हैं कहते रहे, ना आप दीवाने हैं, ना साहिर हैं, मजनू है, कुछ नहीं है। आप तो आपका काम तो क्या है, नसीहत करना, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, आप उस काम पे लगे रहिए। आगे फिर सूरत नजम है, वहां भी कस्में खाई, वन नजमी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा दु मिर्रतिन फस्तवा वमा हुवा बिल उफुकिल आला तुम्मा दना फतदर। इतनी लंबी चौड़ी तमहीदें बांध के अल्लाह क्या कहते हैं, कस्में खा के क्या कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप तो अपनी मर्जी से बोलते भी नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से बोलते भी नहीं है, वो कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही आती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह अकबर, ये कैसा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि आपकी हर हदीस मुबारक हमारे लिए हाँ वो लाजिम है, उसको सीने से लगाया जाए, वो भी अल्लाह की तरफ से वही है, ये वही जली है, वो वही खफी है, ये वही मतलूब है, वो वही गैर मतलूब है। इसकी तिलावत की जाती है, उसकी तिलावत नहीं होती, इसके एक एक हरफ पे सवाब है, अजर है, उसका ये नहीं मकाम, लेकिन है वो भी वही जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तशरीह तौज़ीह तफसीर में जो कुछ बयान करें, वो भी तबयीन, वो भी आपका फरीदा है, वो भी आप पे वही उतरती है, अपनी मर्जी से आप नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो जैसे कुरान को मानना जरूरी है, हदीस नबी को मानना भी जरूरी है, उसके बगैर हम कुरान पे भी अमल पैरा नहीं हो सकते। सूरत कमर है, वहाँ अल्लाह फरमाता है इक़्तरबतिस्साअह वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और उसकी निशानी क्या है, चांद दो टुकड़े हो गया। वंशक़्क़ल क़मर, चांद का दो टुकड़े होना ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में थे और चांद यकदम फट गया, एक टुकड़ा पहाड़ी की उस तरफ, एक टुकड़ा पहाड़ी के उस तरफ। लोगों ने देखा, ये जो कहा जाता है ना कि आपने उंगली का इशारा किया ऐसे उसे, ये ऐसे बेसरोपा बातें हैं, इसकी हकीकत नहीं है। हाँ ये अल्लाह ने आपको मौजज़ा दिया और ये क़यामत के कुर्ब की बहुत बड़ी निशानी है। प्यारे नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा अता किया, इक़्तरबतिस्साअह वंशक़्क़ल क़मर। अब फिर भी जो ईमान नहीं लाता तो कब लाएगा? कैसे कैसे अल्लाह ने मौजज़ात दिखाए हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर यहाँ इस सूरत में एक आयत इआदा यानी बार 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 आयत आई है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। यकीनन कोई शक की बात नहीं है, हमने कुरान को आसान किया है, नसीहत के लिए हमने कुरान को आसान बनाया। फ़हल मिन मुद्दकिर, बस है कोई नसीहत पकड़ने वाला? यानी कोई ये नहीं कह सकता कि कुरान को मैंने समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, मुझे समझ ही नहीं आया। वो ये तो आसान है, पढ़ो तो समझो तो। नसीहत के लिए आसान तर है, नसीहत के लिए आसान तर है, वैसे पढ़ना आसान नहीं है। ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है, वैसे पढ़ना इतना आसान नहीं है जैसे लोग समझते हैं। ये जो है नसीहत के लिए अल्लाह कह रहे हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, नसीहत के लिए अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। पढ़ने वाले के उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं कारी कुरान होना। ये बच्चा जो खड़ा है ना, ऐसे नहीं खड़ा हो गया,
بڑی محنت سے عمل ہے. ان کے باپ سے پوچھیں کتنے پپڑ بیلے ہیں انہوں نے اور کب سے کتنی محنت لگا کے کتنا بچے نے بھی کھپت کر کے یہاں تک پہنچا ہے. اب میرے سے کئی یہ بھی ناراض ہیں اولو جی نے کہ یہ کاکے نو اگل آتا ہے اچھا نہیں تو نماز پڑھ لی. بھائی میں کس کس کو راضی کروں یار, کوئی پتہ نہیں کسی کہیں چھوڑنا ہی نہیں کسی بات. وہ شکر کو بچے کی حوصلہ افزائی کرو. وہ ایسے تو لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں ملتے ایسے بچے. اور آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں ہے, یہ آل پاکستان کا ٹاپر بچہ ہے. آل پاکستان اس عمر کے بچوں کا آل پاکستان کمپٹیشن میں یہ ٹاپر ہے. وہ ایسے لوگوں کو تو لوگ سروں پہ اٹھاتے ہیں, ایسے بچوں کو. اور تم اس لیے میرے سے ناراض ہو کے مسجد چھوڑ گئے. ہمارے کتنے مسجد آدمی سے اپنی کم رہ گئی ہے. وہ کتنے لوگ پکے نمازی ہمارے سے میرے سے ناراض ہوئے پھرتے. نہیں جی تسی کاکے نو گلاتا اچھی نہیں بات پڑھی. میرے سر پہ احسان کرنا پڑنی اللہ کے لیے. وہ شکر تو کرو, کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے یار. اس کی حوصلہ افزائی کرو. حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے الٹا حوصلہ شکنی کرتے ہیں یار. ہاں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, بڑی محنت لگتی ہے. کتنے بچے آپ لوگوں کے آس پاس ہوں گے جو حافظ ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں. یہ تو کروڑوں میں کوئی ایسا نکھرتا ہے اور بڑی محنت سے نکھرتا ہے. تو ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. گانے والا کوئی چھوٹا سا بچہ ہونا تو پیسے ماریں گے, پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے, سر پہ چڑھائیں گے, وہ ایسے اس کی تشہیر کریں گے. واہ جی واہ اس نے فلاں گلوکار کی نکالی کر لی. اور قرآن پڑھنے والوں کو یہ تو ہمارے سر کے تاج ہونے چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ کوئی آسان نہیں ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کو خوبصورت پڑھنا. اور یہ پھر ہوتا بھی اللہ کا انتخاب ہے. ارے غیرہ خود اپنے آپ کو قاری نہیں بنا سکتا, یہ اللہ منتخب کرتے ہیں. اللہ کا انتخاب ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جس کو چنتے ہیں اپنے کلام کے لیے اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, کوئی ہے نصیحت پکڑے. اللہ اکبر. آگے سورۃ الرحمن ہے, کمال کی سورت ہے, اس میں بھی آیت یاد ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بار بار یہ سورت جنوں نے سنی, اور جنوں نے جب سنی نا وہ جب بھی یہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس کا جواب دیتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ نُكَذِّبُ. اللہ تیری کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کو ہم ٹکراتے ہوں تکذیب کرتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تیری کس کس نعمت کو اللہ ہم چٹلائیں گے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں او جنوں انسانوں کون سی نعمتیں یاد تو کرو ادھر ادھر کی. کیسے اللہ نے ایسی پیاری یہ سورت ہے, اس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. عروس القرآن, دلہن. اللہ اکبر. بہت پیاری صورت ہے, مزے کی صورت ہے. اور اس میں غور و فکر کریں, ہمارے لیے ایسے اللہ کی قدرتیں آیا ہوتی ہیں, نعمتیں آیا ہوتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنایا. آگے سورۃ الواقعہ, یہ وہ صورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بالوں میں نا صحابہ نے سفیدی دیکھی, بال چٹے ہو رہے ہیں, سفید ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بال سفید نظر آنے لگ گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے. آپ نے کیا جواب دیا؟ شیبتنی ہود و اخواتها. اور مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا, مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. ہود اور اخوات, ہود اور اس کی بہنیں. سورۃ ہود پیچھے گزر چکی, اور اس کی بہنیں آپ نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی. سورۃ ہود, سورۃ الواقعہ, سورۃ القیامہ, سورۃ النبا, تکویر, یہ 5 صورتیں, یہ ان کو ہود و اخوات ہوا. انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. پڑھو اس کو, ان کو پڑھیں, یہ بوڑھا کر دینے والی, یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں. اور یہ سورت اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی قیامت کے دن 3 طرح کی تقسیم بیان کی ہے. لوگ 3 ٹولیوں میں ہوں گے. میں اور آپ اپنا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس ٹولی میں ہوں گے. اللہ اکبر. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین.
یہ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، پہلوں میں آگے نکل جانے والے، آگے سے آگے مقابلے میں، یعنی ہر نیکی کے کام میں آگے، ہر نیکی کے کام میں آگے، سبقت لے جانے والے۔ ہمارے جیسے پیچھے پھاڑی، ہر کام میں پیچھے کوشش ہوتی ہے نہ ہی کرنا پڑا، کریں بھی تو جان چھڑاتے ہیں، پیچھے 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 پیچھے۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ نماز پڑھنے میں پیچھے پیچھے، اوہ آگے بڑھو آگے بڑھو، پیچھے رہو گے اللہ تمہیں پیچھے ہی کر دیں گے، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو ہمیں نیکیوں میں بھی آگے، ہاں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بننا چاہیے۔ تو جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ پہلوں میں سلۃ من الاولین، کچھ پہلوں میں ہوں گے، وقلیل من الآخرین، آخریوں میں بہت کم ہوں گے۔ یہ تھوڑے لوگ ہوں گے جو سبقت لے جانے والے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، کمال تذکرہ ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ ان کو عطا کریں گے۔ ایک یہ ہیں سبقت لے جانے والے، السابقون الاولون اولئک المقربون، اللہ کے قریبی، یہ مقرب ہے۔ پھر دوسری ٹولی، اللہ اکبر، اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، اور کیسی خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اور اس کو ان کے لیے بھی خوب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والے بنا دے، جن کو نعمہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے نہیں ہے، کامیابی کی ضمانت ہے کہ یہ پاس ہیں، کامیاب ہیں، اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہیں۔ تو سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، یہ پہلوں میں بھی ہوں گے، بعد والوں میں بھی ہوں گے، یہ برابر وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ اللہ اکبر، یہ تیسرا گروہ بائیں ہاتھ والا، یہ تباہ ہونے والے، برباد ہونے والے، لٹ جانے والے، ان کے لیے عذاب ہی عذاب، طرح طرح کے عذاب اور دردناک عذابوں کا تذکرہ ہے جہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والے نہیں بلکہ آگے بڑھ جانے والا بنائے۔ یہ سورت پڑھیں، بڑے کمال کی سورت ہے۔ آگے سورت الحدید ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ کیوں جی، وقت آ جانا چاہیے نا۔ کتنی مرتبہ زندگی میں قرآن سن لیا، سن کے ایک سے سنتے دوسرے سے نکالتے ہیں، کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں ویسے کہ ویسے، نہیں ہے یہ قرآن تو بدلنے والا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض بڑے اللہ کے ولی عابد گزرے ہیں، بڑے معروف، کہتے ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالنے ایک مکان میں گھسے، ہاں تو اندر گیا نا، تو قیام میں کوئی کھڑا تھا اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، کانوں میں یہ آواز ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ پتہ نہیں کس سرور سے، کس وجہ سے پڑھ رہا ہوگا پڑھنے والا، ان کے کانوں میں آواز پڑی، عربی سمجھتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو گیا۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ کہا پگھل گیا، بس ڈاکہ ختم، واپس آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو دوڑ جاؤ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایسی اللہ نے ہدایت دی، زندگی بدل گئی، اور پھر مایا ناز ایسا رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ قرآن زندگیاں بدلنے والا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی یہ قرآن ہاں سفارشی بنا دے اور ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا بنا دے، قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے۔ یہ قرآن بھی، رمضان بھی، قیامت کے دن یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اللہ قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا؟ اللہ قرآن کو میرے حق میں، ہمارے حق میں، اللہ ہمارے حق میں سفارشی بنا دے اور اس کی سفارش کو قبول کر کے ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔